على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: قال السدي رحمه الله في تفسيره النبي مالك والنبي صالح بن عباس وعن مرة الطبيب الهمداني بن مسعود وعن أناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون قال هم المنافقون. أما لا تفسدوا في الأرض قال الفساد هو الكفر والعمل بالمعصية. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تشریح فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود اور دیگر صحابہ نے یہ روایت فرمائی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم زمین میں فساد نہ کرو، اس سے کون مراد ہے؟ قَالَ هُمُ الْمُنَافِقُونَ، یعنی منافق مراد ہے. منافقوں کو جب کہا جاتا ہے لا تفسدوا فی الارض کہ زمین میں فساد نہ کرو، فساد سے کیا مراد؟ انہوں نے فرمایا الفساد هو الکفر والعمل بالمعصیہ، کہ کفر کرنا جو ہے اور گناہوں کے کام جو ہیں، اللہ کی نافرمانی کے کام، یہ سب سے بڑا فساد ہے. وقال ابو جعفر عن الربيع بن انس ان بالعالیۃ فی قوله تعالی: واذا قیل لهم لا تفسدوا في الارض قال يعني لا تعصوا في الارض، یعنی ان کو کہا گیا لا تفسدوا في الارض، کیا مانا کہ زمین میں اللہ کی نافرمانی نہ کرو. وکان فسادهم ذلك معصیۃ اللہ، ان کا فساد جو ہے وہ اللہ کی نافرمانی ہے. لأنه من عصى الله في الارض او امر بمعصیته فقد افسد في الارض، کیونکہ جو شخص اللہ کی نافرمانی کرے زمین میں یا لوگوں سے بھی کہے نافرمانی کا، سب سے بڑا فساد ہے زمین میں. لأن صلاح الارض والسماء بالطاعة، کیونکہ آسمانوں اور زمینوں کی صلاح جو ہے وہ اللہ کی اطاعت کے اندر چھپی ہوئی ہے. کیونکہ جب تک اللہ کی اطاعت ہوگی زمین میں بھی امن ہوتا ہے، آسمانوں میں بھی اور پوری کائنات میں بھی امن ہوتا ہے. اور جب اللہ کی نافرمانی شروع ہو تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب آئیں گے اور پھر فساد پیدا ہوگا. اسی لیے حدیث مبارک میں آتا ہے کہ قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ اچھے لوگ موجود ہیں، یعنی جب تک دنیا میں ایک آدمی بھی اللہ 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 کہنے والا موجود ہے قیامت نہیں آئے گی، کیونکہ اللہ کے ذکر کی وجہ سے دنیا قائم ہے. اور اسی طرح حدیث میں آیا کہ قیامت قائم ہوگی علی شرار الخلق، کہ جب برے لوگ ہو جائیں گے، ساری دنیا میں برائی ہوگی اور جتنے اچھے لوگ ہیں ان کو اللہ اٹھا لیں گے. زمین میں صرف وہ لوگ باقی رہیں گے جو برائی کرنے والے ہوں گے، تو پھر اللہ کی قیامت قائم ہو جائے گی. اس لیے فرماتے ہیں کہ اللہ کی اطاعت کے اندر صلاح ہے اور نافرمانی کے اندر فساد ہے. وہاں کذا قال الربيع بن انس وقتادہ وقال ابن جریج عن مجاہد: واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قال اذا ركبوا معصية الله فقيل لهم لا تفعلوا كذا وكذا قالوا انما نحن على الهدى مصلحون. حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب وہ برائی کا کام کرتے، جب وہ اللہ کی نافرمانی کرتے تو ان کو کہا جاتا کہ تم یہ نافرمانی نہ کرو، کیونکہ نافرمانی ہی فساد ہے. لیکن وہ الٹا کہتے کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو بالکل ہم تو اچھے کام کرنے والے ہیں. وقال وكيع وعيسى بن يونس وهشام بن علي عن الأعمش عن الملحال بن عمرو عن عباد بن عبد الله الأسدي عن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون قال سلمان لم يجي أهل هذه الآية بعد. حضرت سلمان فارسی رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ اس آیت والے لوگ جو ہیں وہ بعد میں نہیں آئے. کیا مانا؟ یعنی منافق جو تھے، اعتقادی نفاق والے لوگ جو تھے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جو ہے یا مومن ہوں گے یا کافر ہوں گے. ہاں البتہ وہ لوگ جو اللہ کے قرآن کو بدلتے ہیں، احادیث کو بدلتے ہیں، تو ان کے لیے ملحد یا زندیق کی اصطلاح جو ہے وہ آئی قرآن و حدیث کے اندر. وقال ابن جرير حدثني احمد بن عثمان بن حكيم قال حدثنا عبد الرحمن بن شريك قال حدثني ابي عن الأعمش عن زيد بن وهب وغيره عن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه في هذه الآية قال ما جاء هؤلاء قال ابن جرير يحتمل ان سليمان رضي الله تعالى عنه اراد بهذا
ان الذين ياتون بهذه الصفه اعظم فسادا من الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا انه وعنا انه لم يمز ممن تلك صفته احد. بعض مفسرین کرام رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان کہ ما جاء هؤلاء، کہ وہ جو زمین میں فساد کرنے والے ابھی نہیں آئے، ان کا معنی یہ نہیں تھا کہ حضور کے زمانے میں منافق نہیں تھے، یعنی ان کا مقصد یہ تھا کہ بعد میں ایسے لوگ آئیں گے جو ان سے بھی زیادہ فساد مچانے والے، جو ان سے بھی زیادہ دنیا کے اندر فساد برپا کریں گے، عقیدوں میں فساد ڈالیں گے، عمل میں فساد ڈالیں گے. فساد جو ہیں وہ مختلف قسم کے ہوتے ہیں. بعض فساد تو ایسے ہوتے ہیں جو ظاہری فساد ہیں، ڈاکہ ہے، چوری ہے، قتل ہے، ہر کسی کو نظر آتا. اصل فساد جو ہے کہ مسلمانوں کے عقیدے کو خراب کیا جائے، انہیں توحید کے بجائے شرک پہ ڈالا جائے، ایمان کے بجائے کفر کے ڈالا جائے، اللہ کی عبادت کے بجائے غیر اللہ کی عبادت پہ ڈالا جائے، اللہ کی فرما برداری کے بجائے غیر اللہ کی فرما برداری پہ ان کو ڈالا جائے. یہ سب سے بڑا فساد ہے، کیونکہ جب بندہ اللہ کی اطاعت سے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے ہٹ جاتا ہے تو پھر فساد ہی فساد. چاہے وہ اپنے اندر کتنے دعوے کرتا پھرے کہ جی میں تو اصلاح کر رہا ہوں اور میں تو بھلائی کر رہا ہوں اور میں تو نئے مسئلے پیدا کر کے آسانیاں پیدا کر رہا ہوں، لیکن وہ فساد کا ذریعہ بنتا ہے. اور اصل صلاح جو ہے وہ اللہ کی فرما برداری کے اندر. جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ آپ تجربہ کر لیں، ایک چھوٹے سے گھرانے کے اندر اگر 4 گھر میں آدمی رہتے ہیں اور سب کے سب اللہ کے فرما بردار ہیں تو کوئی جھگڑا نہیں ہوگا، کوئی فساد ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور جب ان میں ایک آدمی اللہ کی نافرمانی پہ اتر آئے تو بس سب کے سب فساد میں مبتلا ہو جائیں. تو اس لیے سب سے بڑا فساد جو ہے وہ اللہ کی نافرمانی ہے، اور سب سے بڑی اصلاح جو ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی فرما برداری. قال من الذين قال ابن جرير فأهل النفاق مفسدون في الأرض بمعصيتهم فيها ربهم وركوبهم فيها ما نهاهم من ركوبه وتزييم فرائضه وشكهم في دينه الذي لا يقبل من أحد عمل إلا بالتصديق به والإيقان بحقيقته وكذبهم المؤمن بدعواهم غير ما هم عليه مقيمون من الشك والريب ومظاهرتهم أهل التكذيب بالله وكتبه ورسله على أولياء الله إذا وجدوا إلى ذلك سبيلا فذلك إفساد المنافقين في الأرض وهم يحسبون أنهم بفعلهم ذلك مصلحون فيها. حضرت ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں اہل النفاق، منافق قسم کے لوگ جو ہیں وہ زمین میں فساد کرنے والے ہیں. مفسدون فی الارض، کیسے فساد کرتے ہیں؟ اپنے پروردگار کی نافرمانی کرتے ہیں اور ان کاموں کو اختیار کرتے ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالی نے روکا ہے، اور اللہ کے فرائض کو ضائع کر دیتی ہیں اور اللہ کے دین کے اندر شک کرتے ہیں. حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی عمل قبول نہیں فرمائیں گے جب تک ایمان و تصدیق کامل کے ساتھ نہ کیا جائے. اگر آدمی کو نعوذ باللہ قیامت میں شک ہے، جنت میں شک ہے، جہنم میں شک ہے، حساب کتاب میں شک ہے، صراط میں شک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء کے فرامین میں شک ہے، تو وہ تو عمل اللہ کے یہاں قبول ہی نہیں ہوتا. اللہ کے یہاں عمل قبول ہی تب ہوتا ہے کہ بالکل ایمان، یقین کامل اور خالص کے ساتھ سر انجام دیا جائے. اور پھر مومنین کو بھی نعوذ باللہ جھٹلاتی ہیں اور اس کے بعد وہ اپنے شک اور ریب کے اندر ہیں اور ان لوگوں کی امداد کرتے ہیں جو اہل کتاب ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتابوں اور رسولوں کے خلاف مظاہرہ کرتے ہیں اور اس کے بعد جو اللہ کے اولیاء ہیں ان سے دشمنی کرتے ہیں، ان کو نقصان پہنچاتے ہیں. اذا وجدوا الى ذلك سبیلا، جب ان کو موقع ملے کہ اللہ والوں کو نقصان پہنچائیں تو وہ نقصان پہنچاتے ہیں. وذلك افساد المنافقین فی الارض، یہ ہے زمین کے اندر منافقوں کا فساد کرنا. وهم يحسبون انهم بفعلهم ذلك مصلحون فيها، اور باوجود اس کے کہ وہ زمین میں فساد کر رہے ہیں وہ بدبخت یہ سمجھتے ہیں کہ ہم زمین میں اصلاح کر رہے ہیں. کیونکہ یہ قاعدہ ہوتا ہے کہ جتنا ہی اہل ضلال ہیں یا جتنا ہی گمراہ فرقے ہیں یا جتنا ہی اہل بدعت و خرافات ہیں، ان سے پوچھا جائے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو بھئی اچھا کام کر رہے ہیں، ہم تو کوئی برائی کر ہی نہیں رہے، ہم تو بڑا بھلائی والا کام کر رہے ہیں. حالانکہ وہ بھلائی نہیں ہوتی. جو کام اللہ کے فرمان اور اللہ کے رسول پاک کے فرمان کے خلاف ہو کبھی بھلا ہو نہیں سکتا.
اس لیے یاد رکھیں کہ سلف صالحین نے اور جمیع ائمہ محدثین نے اور جمیع ائمہ فقہا رحمۃ اللہ علیہم اجمعین نے دو باتیں یعنی فرمائی ہیں، اور وہ اگر آدمی یاد کر لے تو الحمدللہ اس سے بڑا دین میں فائدہ ہوتا ہے۔ یاد رکھیں کہ اللہ کے ہاں کوئی عمل یعنی بڑا عمل ہو یا چھوٹا عمل ہو، جب تک اس کے اندر دو شرطیں نہ پائی جائیں کوئی عمل اللہ کے ہاں قبول ہی نہیں ہوتا۔ سب سے پہلی شرط جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ عمل ان یکون خالصا، کہ خالص اللہ کے لیے ہو، کسی اور کو اس میں شریک نہ کرے۔ اگر اللہ کے لیے خالص نہ کرے، اللہ کے لیے بھی ہے اور فلاں بزرگ کے لیے بھی ہے، اللہ کے لیے بھی ہے اور فلاں چیز کے لیے بھی ہے، تو اب شرک آ گئی، عمل خالص نہ رہا۔ تو جب تک عمل خالص نہ ہو اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتا۔ اور دوسری شرط عمل میں کیا ہے؟ پہلی شرط ہے خالص، اور دوسری شرط کیا ہے؟ ان یکون ثوابا۔ ثواب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یعنی موافقا لشریعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ عمل جو آپ کر رہے ہیں اس کی اصل ملنی چاہیے، اس کا ثبوت ملنا چاہیے سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اب ایک چھوٹا سا عمل جو ہے اس سے بھی جنت ملے۔ یعنی آپ اندازہ فرمائیں کہ امام ابی داؤد رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے محدث زمان ہیں، جن کی بڑی معروف کتاب ہے سنن ابی داؤد، سیاستہ کی کتابوں میں شمار ہوتی ہے، ایک دفعہ آپ دریا کے کنارے پہ کھڑے تھے اور دریا سے ہٹ کر تھوڑا دور جیسے چھوٹے چھوٹے بادبانی جہاز ہوتے ہیں، ایک جہاز کھڑا تھا لیکن کنارے سے دور تھا۔ تو اس جہاز میں کھڑے ہوئے ایک آدمی کو چھینک آئی، تو قاعدہ یہ ہے سنت کے مطابق کہ اگر آدمی کو چھینک آئے تو وہ کہے الحمدللہ، اور سننے والے کے لیے سنت یہ ہے کہ وہ یہ کہے جواب میں کہ یرحمک اللہ، اللہ تجھ پہ رحم کرے، اور پھر وہ آدمی جواب میں کہے کہ یہدینا و یہدیکم اللہ، اللہ ہمیں بھی ہدایت دے، اللہ تمہیں بھی ہدایت دے۔ تو یہ سنت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب بھی آدمی کو چھینک آئے تو وہ کہے الحمدللہ، کیونکہ دماغ کا ایک تنقیہ ہو رہا ہے، اللہ کا شکر ادا کرے اس نعمت پہ کہ اگر یہ تنفس رک جاتا تو خدا جانے کیا ہوتا۔ تو سننے والا جب سنے کہ ایک آدمی نے اللہ کا حمد کیا ہے تو وہ فوراً اس کو جواب میں کہے کہ یرحمک اللہ، ابھی تم نے اللہ کا شکر کیا، اللہ تم پہ رحم کر۔ تو اب جب تم نے اس کو دعا دی ہے تو یہ قاعدہ ہے کہ وہ دعا کا جواب دے، تو وہ بھی کہے کہ یہدینا و یہدیکم اللہ، اللہ ہمیں بھی ہدایت دے، اللہ تمہیں بھی ہدایت پہ رکھے کہ تم نے مجھے دعا کی ہے اور میں نے اللہ کا شکر کیا ہے۔ تو اب حالانکہ یہ بظاہر دیکھیں تو ایک چھوٹا سا عمل ہے، یعنی ایک آدمی کو چھینک آ گئی، اس نے کہہ دیا الحمدللہ، تم نے کہہ دیا یرحمک اللہ۔ اور یہ بھی سنت ہے کہ اگر وہ الحمدللہ نہ کہے تو پھر تم اسے یرحمک اللہ نہ کہو، کیونکہ جب اس نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا تو اب تیری دعا کا وہ مستحق نہیں ہے۔ تو امام ابی داؤد رحمۃ اللہ علیہ کنارے پہ کھڑے تھے، ایک آدمی کو جو چھینک آئی تو بعض لوگوں کو بڑے زور سے چھینک آتی ہے، اور اس نے بھی ماشاءاللہ زور سے کہا الحمدللہ۔ تو امام صاحب نے تو سن لیا، اب امام صاحب نے سوچا کہ میں جو جواب دوں یرحمک اللہ، تو وہ تو خدا جانے میرا جواب سنے گا کہ نہیں سنے گا، تو سنت تو پوری نہیں ہوگی۔ تو انہوں نے کشتی والے سے کہا کہ مجھے اس جہاز تک اگر لے جاؤ تو کتنے پیسے لوگے؟ اس نے کہا میں 3 درہم لوں۔ تو آپ کشتی میں بیٹھے اور کشتی کو جہاز کے قریب لے گئے، اس جہاز پہ سوار ہوئے اور اس آدمی کو جا کے ملے اور فرمایا یرحمک اللہ، سنت حضور کی پوری فرما دی، حالانکہ معمولی سی بات۔ اس نے بھی دعا کر دی کہ یہدینا و یہدیکم اللہ۔ تو پھر فرماتے ہیں کہ اس رات جب سوئے تو خواب میں دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ ابی داؤد تم نے آج 3 درہم میں اللہ کی جنت خرید لی،
کہ تم نے 3 درہم خرچ کی. حالانکہ اب دیکھیں اتنا بڑا محدث ہے، اس کے کتنے بڑے کام ہیں، اس کے کتنے بڑے خدمات ہیں، لیکن اللہ راضی ہوا تو حضور کی ایک سنت پہ اور چھوٹی سنت پہ عمل کرنے پہ اللہ راضی ہو گئے کہ تم نے میرے نبی کی سنت کی اتباع کی ہے، کہ 3 درہم خرچ کیے، وقت خرچ کیا اور پھر فوراً پہنچے کہ بھئی یہ ایک مستحب عمل ہے، مسنون عمل ہے، وہ میرا رہ نہ جائے. تو اس کا نتیجہ یہ ملا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں خواب میں جنت کی بشارت دلوا دی. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ عمل بڑا ہو یا عمل چھوٹا ہو، لیکن اگر وہ سنت رسول پاک کے مطابق ہے، حبیب پاک کے طریقے کے مطابق ہے، مدنی سرکار کے قول، فعل، عمل، تقریر کے مطابق ہے، تو وہ عمل اللہ کے ہاں جاتا ہے، مقبول ہوتا ہے اور اس میں بہت بڑا اجر و ثواب ملتا ہے. اور اگر عمل کتنی ہی بڑا کیوں نہ ہو لیکن سنت رسول کے مطابق نہیں ہے تو وہ دھیلے کے برابر بھی نہیں ہوتا، نہ وہ آسمانوں کی طرف جاتا ہے، کیونکہ قاعدہ الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفع. اللہ کی طرف جو اٹھائے جاتے ہیں تو وہ ان اعمال کو اٹھایا جاتا ہے جو اعمال صالحہ ہیں، ان کلمات کو اٹھایا جاتا ہے جو کلمات پاکیزہ ہیں، جو کلمات پسندیدہ ہیں، جو کلمات اللہ کو محبوب ہیں. حالانکہ معمولی سی بات ہوتی ہے لیکن اس کا اجر اتنا بڑا ہوتا ہے کہ وجہ کیا ہے کہ وہ مطابق ہے سنت رسول اللہ. اب دیکھیں مسواک کرنا جو ہے حالانکہ معمولی بات، اور مسواک کرنے میں انسان کے اپنے کتنے بڑے فائدے ہیں کہ اس کا منہ صاف ہو رہا ہے، دانت صاف ہو رہے ہیں، اور پھر جب غذا کھائے گا تو غذا صاف معدے کے اندر جائے گی، بیماریوں سے محفوظ رہے گا، کسی کے ساتھ بات کرے گا تو منہ سے گندی ہوا نہیں آئے گی، اور لوگ اسے اچھا سمجھیں گے، لوگ اس سے نفرت نہیں کریں گے. اپنے ذاتی فائدے کے علاوہ یعنی یہ سنت رسول پاک ہے. حضور نے فرمایا کہ مطہرۃ للفم ومرضات للرب. حضور نے فرمایا مسواک کرنا جو ہے یہ اپنے منہ کو صاف کرنے والا ہے اور اپنے رب کو راضی کرنے والا ہے، یعنی مرضات للرب. تو صرف اس مسواک کی سنت پہ جو عمل کرتے ہیں محدثین نے لکھا ہے کہ اس کو 70 فائدے ملتے ہیں، 70 قسم کا ثواب ملتا ہے. اور انہوں نے لکھا سب سے جو چھوٹا فائدہ ہے وہ مسواک کرنے والے کو یہ ملتا ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پہ ہوتا ہے. یعنی آپ اندازہ کریں اب مسواک کرنا کون سا مشکل عمل ہے کہ آدمی نے وضو سے پہلے مسواک کر لیا. اسی لیے بعض حضرات تو یہ سمجھتے ہیں کہ مسواک نماز سے پہلے بھی ہونا چاہیے. اس لیے بعض حضرات نماز سے پہلے بھی آپ نے دیکھا ہوگا عرب حضرات جو ہے وہ مسواک کرتے رہتے ہیں، کیونکہ نم آ گیا ہے کہ مسواک عند کل صلاۃ. تو انہوں نے اس حدیث مبارک سے لے لیا کہ ہر نماز سے پہلے بھی مسواک ہو. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے لے لیا کہ نماز سے مراد یہ ہے کہ جب نماز کی تیاری کرے، یعنی جب نماز کا وضو کرے، جب نماز کے لیے چلنا چاہے تو اس سے پہلے مسواک کرے. خیر وہ تو ایک علمی بحث ہے اور علمی تحقیق ہے. اصل بات جو کہنی ہے وہ یہ ہے کہ ایک معمولی کام ہے، یعنی مسواک کر لینا، منہ صاف کا، حتیٰ کہ حکم ہے کہ مسواک کی لکڑی نہیں ہے. کسی نے چلو برش بھی کر لیا، وہ بھی مسواک کے قائم مقام ہے. اگر کسی کے پاس برش بھی نہیں تھا، لکڑی بھی نہیں تھی، حدیث میں آتا ہے کہ انگلی پھیر لے، انگلی مار لے تاکہ اس کو مسواک کا ثواب مل جائے، سنت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ادا ہو جائے. تو اس ایک سنت پہ عمل کرنے کا کتنا بڑا نتیجہ نکلا کہ خاتمہ ایمان پہ ہو جائے، اور اس سے بڑی کوئی نیکی ہے دنیا میں. انسان ساری محنت تو اسی لیے کر رہا ہے، حج کیوں کر رہا ہے، عمرے کیوں کر رہا ہے، مکے مدینے کیوں آیا ہوا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے اور ہمارا خاتمہ اچھا ہو جائے اور ہماری آخرت کا رستہ جو ہے وہ آسان ہو جائے، ہماری اگلی منزل جو ہے وہ آسان ہو جائے. تو اب ایک سنت پر عمل کرنے کے لیے اتنا بڑا اللہ نے اجر عطا فرما دیا. تو عمل کے اندر ایک شرط یاد رکھ لو، کوئی عمل ہے، طواف ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، قربانی ہے، صدقہ ہے، خیرات ہے، نفل ہے، جو بھی عبادت ہے، جو بھی عمل ہے،
سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ ان یکون خالصا، کہ وہ عمل بالکل اللہ کے لیے ہو اور کسی کے لیے ہو، اللہ کے سوا اور کسی کے لیے عمل نہ ہو. جیسے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب بھی کوئی عمل فرماتے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، اور فرمایا میرے مدنی اعلان کر دو کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری نمازیں، میری عبادت بدنی، میری عبادت مالی، میری قربانیاں، میری زندگی، میری موت صرف اللہ کے لیے، للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین، اسی کا میں حکم دیا گیا ہوں کہ اس کا کوئی شریک نہیں، اور عمل جو ہے میں خالص اللہ کے لیے کروں. اگر خالص نہیں ہوگا تو وہ عمل بھی مردود ہوگا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس عمل کے اندر کسی نے کسی غیر کو شریک کر دیا، کسی غیر کی شرکت کا اشارہ کر دیا، اللہ فرماتے ہیں انا اغنی الشرکاء، کہ میرے بندے مجھے کسی شریک کی ضرورت نہیں ہے اور مجھے نہ تیرے عمل کی ضرورت ہے، لے جاؤ اپنے عمل کو اسی شریک کو جا کر دے دو اور اسی سے بدلہ لے لو. اور دوسری شرط عمل میں کیا ہے؟ ان یکون ثوابا، کہ وہ عمل جو ہے موافق ہو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب دیکھیں نا جی، قرآن عربی میں ہے، قرآن عربی میں ہے اور قرآن عرب میں اترا ہے، مکے میں نازل ہوا ہے، مکے میں رہنے والے لوگ عرب تھے، عربی زبان جاننے والے تھے، لیکن اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے کتاب نازل کر دی ہے پڑھو بس عمل کر لو. اللہ نے قرآن بھی بھیجا اور قرآن نازل کرنے سے پہلے حضرت محمد الرسول اللہ کو بھیجا. پھر اللہ نے حضور پاک پہ قرآن نازل فرمایا کہ قرآن میرا ہے، لیکن پڑھ کر عمل کر کے نمونہ دکھلانا جو ہے وہ محمد الرسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اسی لیے ہمیشہ یاد رکھا کرو، یہ جو دنیا میں جھگڑے ہوتے ہیں نا جی، بعض مثال کے طور پر علماء کہتے ہیں اچھا ابھی عرس نہ کرو، یا چلیسواں نہ کرو، یا بھائی 3 دن کے بعد کل خانی نہ کرو، یا 7 جمعراتے نہ کرو. بھلا مولویوں کو کیا تکلیف ہے؟ ان کو تو الٹا روٹی ملتی ہے، کیوں منع کریں؟ منع کرنے کی وجہ یہ ہے کہ تیرا خرچ بھی ہو رہا ہے اور سنت کے مطابق نہیں ہے، دھیلے کا ثواب بھی نہیں. اس لیے کہ وہ عمل جب تک سنت کے مطابق نہیں ہوگا اس کا ثواب نہیں ہوگا، اس کا فائدہ نہیں ہوگا، اس کا نفع نہیں ہوگا. اب اللہ کے گھر کا آپ طواف کر رہے ہیں، طواف میں کتنے چکر ہوتے ہیں؟ 7 چکر ہوتے ہیں. کہاں سے شروع کرتے ہیں؟ طواف شروع کہاں سے ہوگا؟ حجر اسود سے. اچھا، اگر حجر اسود کے بجائے ہم رکن یمانی سے شروع کریں طواف ہو جائے گا؟ حالانکہ چکر تو بڑھ گیا، چکر تو ہمارا زیادہ ہو گیا نا. حجر اسود تک تو اور 4 قدم آگے ہے حجر اسود، رکن یمانی تو اور 4 قدم پہلے ہے. لیکن چونکہ ہم نے اس جگہ سے شروع نہیں کیا جہاں سے شروع کیا تھا محمد الرسول اللہ نے، اللہ فرمائے کہ طواف قبول نہیں. اگر کوئی آدمی حجر اسود کے اس کونے کے بجائے، اس لکیر کے بجائے 1 قدم آگے نکل کر نیت کر لے، طواف تب بھی نہیں ہوگا. اگر اللہ کے کعبے کے پاس کھڑے ہو کر نیت شروع کرے اور کعبے کے دروازے پہ آگے چکر پورے کرے تب طواف نہیں ہوگا. اگر وہ کعبے کی دیوار سے لگ کے طواف کرے، حتیم کے اندر سے نکل جائے تب بھی طواف نہیں ہوگا. اگر وہ طواف یوں شروع کرنے کے بجائے یوں الٹا کرنا شروع کر دے تب بھی طواف نہیں ہوگا. اگر 7 چکر کے بجائے 17 چکر لگا دے تب بھی طواف نہیں ہوگا. اگر 7 کے بجائے 6 چکر لگا دے تب بھی طواف نہیں ہوگا. اگر طواف بغیر وضو کے کرے گا تب بھی طواف نہیں ہوگا. ناپاکی کی حالت میں کرے گا تب بھی طواف نہیں ہوگا. طواف کب ہوگا؟ جب عین اس طریقے پہ کرے جس طرح کیا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی کروڑوں صلاۃ و سلام ہوں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اب اگر آج کوئی آدمی یہ کہے
کہ جی مجھے اپنے بزرگ نے کہا تھا کہ تم 7 کے بجائے 8 چکر لگایا کرو، تو طواف قبول نہیں ہوگا، کیونکہ وہ مخالف ہو گیا ہے سنت رسول اللہ۔ اسی طرح اذان ہے، اسی طرح نماز ہے، اسی طرح تیرا عقیقہ ہے، اسی طرح صدقہ فطر ہے، اسی طرح قربانی ہے۔ ایک آدمی آیا حضور کی خدمت میں، اس نے کہا صحابی ہے، حضور کا صحابی ہے، غلام ہے۔ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج عید کا دن ہے، قربانی کی عید کا دن تھا۔ اس نے کہا حضور چونکہ عید کے دن لوگوں کو اور گھر والوں کو تمنا ہوتی ہے کہ آج گوشت آئے گا اور بکرے کٹیں گے اور ہم گھر میں گوشت پکائیں گے، تو میں نے جلدی سے اپنا بکرا جو ہے وہ ذبح کر لیا تاکہ میں اپنے گھر والوں کو گوشت دے سکوں۔ حضور نے فرمایا وہ گوشت ہے تمہارے گھر والوں کے کھانے کے لیے، لیکن قربانی نہیں ہوگی۔ انہوں نے کہا حضور قربانی آج کرنی ہے، آج عید ہے۔ فرمایا جب تک عید کی نماز نہ ہو جائے اس وقت تک قربانی کا جانور ذبح نہیں کرنا، حالانکہ دن وہی ہے، یعنی قربانی کا دن ہے، صرف وقت شروع نہیں ہوا۔ حضور نے فرمایا وہ تمہارا گوشت ہے، گھر والے کھا لے، تمہاری اپنا بکرا ہے، لیکن قربانی تمہاری ادا نہیں ہوگی جب تک کہ عید کے بعد دوبارہ جانور ذبح نہ کرو۔ انہوں نے کہا حضور اب تو میرے پاس بس ایک اپنا بکرے کا بچہ ہے، وہ دمبے کا، وہ ہے تو 6 مہینے کا، سال کا تو ہے نہیں، لیکن ہے بڑا موٹا تازہ، قیمتی ہے، اگر بیچوں تو وہ تو بڑے دمبے سے بھی زیادہ قیمت رہے گا۔ آپ نے فرمایا چلو تم اس کو ذبح کر لو، لیکن آئندہ نہ کرنا، تم جا کے اس کو ذبح کر لو، اور قیمتی چیز ہے، چلو اللہ قربانی تمہاری قبول فرما لے۔ اب دیکھیں صرف فقط فرق اتنا ہو گیا کہ اس نے نماز سے پہلے ذبح کر لی، قربانی نہیں ہوتی۔ ایک آدمی عید نماز پڑھنے کے بعد اگر رمضان کی عید ہے، عید پڑھنے کے بعد صدقہ فطر ادا کرے، ادا نہیں ہوگا، کیونکہ صدقہ فطر ادا کرنے کا وقت جو ہے وہ نماز عید سے پہلے ہے، کہ نماز عید پڑھنے کے لیے آئے تو راستے میں صدقہ کر دیتا کہ غریب مسکین جو ہے وہ بھی فائدہ اٹھائیں، یا کم از کم 1 دن پہلے کر دے عید سے۔ اگر اس نے عید کی نماز پڑھ لی، اب یاد آیا کہ میں نے صدقہ فطر نہیں کیا، تو اب جناب حکم ہے خیرات سارا سال کرتا رہے، لیکن وہ صدقہ فطر والی بات جو ہے وہ نہیں ملے گی کہ اس کا وقت جو ہے وہ نکل گیا۔ اسی طرح آپ سارا سال مکے میں بیٹھے رہیں، لیکن اگر آپ 9 تاریخ کو عرفات میں نہ پہنچے تو حج نہیں ہوگا۔ تو اس لیے ہر عمل میں ایک قاعدہ یاد رکھ لیں تو سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے، کہ ہر عمل اللہ کے لیے ہو اور خالص اللہ کے لیے ہو۔ یہ جو ہمارے یہاں رواج ہے نا، نظر نیاز برائے حسین، 5 تن کی نیاز، اور یہ نظر فلاں بزرگ، بھائی جب ذبح تم اللہ کے لیے کر رہے ہو تو تم خیرات کرو گے، اللہ میاں اس کا ثواب فلاں کو عطا فرما۔ اب اگر تم نے یہ نیت میں نام ہی دوسرے کا لگا دیا ہے تو اب قبول ہی نہیں ہوگا، جب قبول نہیں ہوگا تو ثواب کیا ہوگا؟ ثواب تو تب ہوگا کہ پہلے اللہ کے ہاں قبول ہو جائے۔ اگر اللہ کے ہاں قبول ہی نہیں ہوا تو ثواب ملنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو اس لیے اپنے ہر عمل کو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، ایک آدمی سارا دن روزہ رکھے، گرمی کے اندر 15 گھنٹے کا روزہ ہو، لیکن اگر سورج غروب ہونے سے 2 منٹ پہلے پانی پی لے تو روزہ رہے گا۔ ایک آدمی بڑی محنت سے اہتمام کرے، لیکن جب طلوع فجر صادق ہو گیا تو اس نے پانی پی لیا، اب روزہ ہوگا؟ نہیں ہوگا روزہ، کیونکہ اس نے اس وقت کا اہتمام نہیں کیا۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھا دیا کہ اگر تیرے گھر میں بچہ پیدا ہو تو 7ویں دن جو ہے اس کا عقیقہ کرو، 7ویں دن عقیقہ کرو، اگر 7ویں دن نہ کر سکو تو پھر 14ویں دن کرو، اگر 14ویں دن بھی نہ کر سکو تو پھر 21ویں دن کرو، اور اگر لڑکا ہے تو 2 بکرے یا 2 دمبے جو بھی تمہیں اللہ نصیب کر دے، اور لڑکی ہے تو 1 بکرا یا 1 دمبا جو ہے ذبح کرو۔ لیکن اگر یہ وقت گزر گیا اب عقیقہ ختم، اس کے بعد عقیقے کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ وقت گزر گیا۔ اور اسی طرح حکم دیا کہ 7ویں دن جو ہے عقیقہ بھی کریں،
اور بچے کے سر پہ بال جو ہیں وہ بھی اتاریں اور ان بالوں کا وزن کر لیں، جتنا وزن ہو اتنی چاندی جو ہے اللہ کے راستے پہ خیرات کر دیں، تو یہ مسنون عمل ہے۔ یہ سارے عمل میرے مدنی پاک نے ہمیں بتلا دیے، اور صرف بتلا نہیں دیے بلکہ آپ نے حضرت حسن حضرت حسین کے لیے باقاعدہ دمبے منگوا کے خود ذبح کروائے، اور بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی حکم دیا کہ آپ بھی ساتھ کھڑی ہو جائیں، کیونکہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اتنی مالی استطاعت نہیں تھی، ورنہ عقیقے کا حکم جو ہے وہ والد کے لیے ہے، بلکہ بعض حدیثوں میں یہ بھی آتا ہے کہ جن والدین نے اپنے بچوں کا عقیقہ نہیں کیا ان کے بچے قیامت میں اپنے ماں باپ کی شفاعت بھی نہیں کریں گے۔ اب اتنی ایک ایک چیز میرے پاک نبی نے ہمیں سمجھا دی ہے، تو اگر مثال کے طور پر یہ کل خانیاں ہوتی تو وہ بھی حضور ہمیں سمجھا دیتے۔ جس نبی نے پیدا ہونے پہ عقیقہ سمجھا دیا ہے، مرنے پہ نہ سمجھا دیتے۔ ان کے آگے کون سی ایسی بات تھی جس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ دیتے؟ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، ہر باطل فرقہ جو بھی کوئی کام کر رہا ہے، کوئی کام وہ یہ نہیں کہتے کہ ہم غلط کر رہے ہیں۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ زانی جو ہے وہ زنا سے توبہ کر سکتا ہے، شرابی شراب سے توبہ کر سکتا ہے، چور چوری سے توبہ کر سکتا ہے، ڈاکو ڈاکے سے توبہ کر سکتا ہے، بد کردار بد کرداری سے توبہ کر سکتا ہے، لیکن بدعت میں پڑنے والے جو ہیں ان کی توبہ کی امید بھی نہیں ہوتی۔ انہوں نے کہا وجہ یہ ہے کہ گناہ کرنے والا چور ہے، لیکن چوری جی ہے تو برا کام، پر کیا کریں جی، مصیبت میں مبتلا ہیں، بس دعا کرو اللہ ہدایت دے، اللہ میری بری عادت چھڑوا دے۔ سمجھتا بری عادت ہے، زانی جو ہے وہ زنا کو اچھا نہیں سمجھتا، شرابی کبھی بھی جتنا نشے میں ہو، نشہ کھل جائے گا جی بس مصیبت ہے، عذاب ہے، میں بس حضرت بڑے مصیبت میں پھنس گیا ہوں، میرا بچہ جناب نشے میں پھنس گیا۔ تو جب برا سمجھ رہا ہے تو کبھی نہ کبھی توبہ کی توفیق ہو جائے گی، لیکن بدعت کرنے والا تو بدعت کو نیکی سمجھ رہا ہے، نیکی سے توبہ کیوں کرے؟ وہ جو بدعت کر رہا ہے وہ تو سمجھ رہا ہے میں اچھا کام کر رہا ہوں، وہ کہتے ہیں میں امام حسین کا تعزیہ نکال رہا ہوں، امام حسین کو راضی کر رہا ہوں، وہ کیسے توبہ کرے؟ ایک آدمی قبر پہ پھولوں کی چادریں چڑھا رہے ہیں، وہ کہے گا میں تو اللہ والوں کی عزت کر رہا ہوں، اس سے وہ توبہ کیسے کرے؟ ایک آدمی جا کے قبر میں سجدہ کر رہا ہے، وہ کیسے توبہ کرے؟ وہ تو اس کام کو سمجھتا ہی اچھا ہے۔ جب اچھا سمجھے کوئی آدمی تو اچھے کام سے بھی توبہ کرتا ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا کہ بدعت والے لوگ جو ہیں لا یرجا منہم التوبہ، ان سے توبہ کی امید نہیں ہوتی، الا من وفقہ اللہ، مگر وہ آدمی جس کو اللہ ہدایت کر دے، اس کے سینے کو کھول دے اور اس کے دل و دماغ میں سنت کی روشنی آ جائے تو پھر وہ توبہ کر لیتا ہے، ورنہ وہ تو بیچارہ اس عمل کو اچھا سمجھ رہا ہے، اس عمل کو وہ خیر سمجھ رہا ہے، جیسے کہ قرآن نے فرمایا کہ جب ان کو کہا جاتا ہے کہ لا تفسدوا فی الارض، تم زمین میں فساد مت مچاؤ، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ قالوا انما نحن مصلحون، کہ جی ہم تو اچھا کام کر رہے ہیں، ہم تو لوگوں کو ملا رہے ہیں، تو حضور پاک جدا کر رہے ہیں کہ باپ کافر ہے بیٹا مسلمان ہو گیا تو حضور نے لڑا دیا، ابو جہل رہا اور حضرت اکرمہ مدینے چلا گیا، ولید ابن المغیرہ کافر رہا اور خالد ابن الولید حضرت خالد مسلمان ہو گئے۔ یہ تو الٹا محمد مدنی بھائیوں کو لڑا رہے ہیں، یہ باپ بیٹے کو جدا کر رہے ہیں، یہ میاں بیوی میں جھگڑا ڈال رہے ہیں، ہم تو اصلاح کر رہے ہیں، ہم تو ان لوگوں کو اکٹھا کر رہے ہیں، حالانکہ اصل فساد کرنے والے وہ ہیں۔ میرا مدنی لوگوں کو کفر سے نکال کے ایمان کی طرف لا رہے تھے، ظلم سے نکال کے نور کی طرف لا رہے تھے، شرک سے نکال کے توحید کی طرف لا رہے تھے، بے دینی سے نکال کے دین کی طرف لا رہے تھے، لیکن کافر کہتے تھے ہم تو جناب اصلاح کر رہے ہیں، ہم اصلاح کریں، الٹا نعوذ باللہ مسلمان فساد کر رہے ہیں۔ تو یہ ہمیشہ قاعدہ ہوتا ہے کہ کوئی باطل آدمی جب بھی باطل فرقہ کام کرے گا وہ کبھی یہ نہیں کہتا کہ میں غلط کر رہا ہوں، اگر کہے میں غلط کر رہا ہوں تو پھر کرے کیوں؟ وہ اپنے کام کو ہمیشہ کہے گا کہ میں اچھا کر رہا ہوں، لیکن اچھا اور غلط کیسے ہوگا، اس کی کسوٹی کیا ہے کہ اس کو پرکھ لو اللہ کے قرآن سے اور سنت محمد مصطفیٰ سے۔ اگر قرآن اور حدیث اس کو سچا کر دے تو سچا ہے، نہ کرے تو غلط ہے۔
ایک سیدھی سی بات۔ اس لیے علماء نے فرمایا کہ سب سے بڑا فساد جو ہے وہ اللہ کی نافرمانی۔ قال وهذا الذي قالہ حضرت نے کہا یہ بات جو ہے بڑا اچھی ترجمہ فرمایا، فإن من الفساد في الارض اتخاذ المؤمنين الكافرين اولیاء، یہ بھی زمین کے اندر فساد ہے کہ مومن جو ہے کافروں کو اپنا سمجھیں، جیسے اللہ نے فرمایا والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، کافر جو ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہوتی ہیں۔ اللہ تفعلوا تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر، اگر تم نے ایسا نہ کیا تو زمین میں فتنہ اور فساد برپا ہو جائے گا۔ کیا معنی؟ یعنی کافر کافروں کا دوست ہو سکتا ہے، مومنوں کا دوست نہیں ہو سکتا۔ ایمان والوں کو چاہیے کہ کبھی کافروں کو دوست نہ بنائیں، کبھی کافروں کو خیر خواہ نہ بنائیں، کبھی کافروں کو اپنا نہ سمجھیں۔ اگر انہوں نے ایسا کیا تو پھر زمین میں فساد پیدا ہو جائے گا۔ وقد اللہ تعالیٰ الموالات بین المؤمنین والکافرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین اور کافرین کے درمیان محبت اور پیار اور موالات جو ہے اس کو ہمیشہ کے لیے ختم فرما دیا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا۔ اللہ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، کبھی کافروں کو اپنا خیر خواہ مت سمجھنا، کبھی کافروں کو اپنا جانثار اپنا دوست مت سمجھنا۔ اگر تم ایسا سمجھو گے تو پھر اللہ کی حجت پوری ہو جائے گی، پھر تم پر بھی اللہ کی طرف سے عذاب نازل ہو جائیں گے۔ ثم قال اللہ تبارک و تعالی ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا، کہ منافق جو ہیں اللہ نے فرمایا کہ قیامت والے دن ہم ان کو جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں رکھیں گے۔ فالمنافق لما كان ظاہرہ والایمان اشتبہ امرہ للمؤمنین فكان الفساد من جهة المنافق حاصل لأنه هو الذي غر المؤمنین بقوله الذي لا حقیقت له ووال الكافرین على المؤمنین ولو انه استمر على حاله الاول لكان شره اخف۔ اب مفسر فرماتا ہے کہ منافق چونکہ ظاہر ایمان کو کرتا ہے تو اس کا معاملہ مومنوں پہ مشتبہ ہو گیا۔ اب مومن کیا سمجھے، کلمہ پڑھ رہا ہے وہ کہتے نہیں مسلمان، نماز پڑھ رہا ہے وہ کیا کریں۔ لیکن فساد جو ہے منافق کی وجہ سے ہے کہ کیوں مومن کو دھوکہ دے رہا ہے ایسے کلمے سے جس کی کوئی حقیقت نہیں، زبان سے تو کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لیکن دل کے اندر اس کا کوئی نہیں، اور حالانکہ اس کا تعلق جو ہے وہ کافروں کے ساتھ ہے۔ اگر وہ اپنے پہلے معاملے پہ رہتا، دھوکہ نہ دیتا تو پھر تو کچھ معاملہ خفیف تھا۔ وَلَوْ أَخْلَصَ الْأَمْرَ لِلَّهِ وَتَطَابَقَ قَوْلُهُ وَعَمَلُهُ لَأَفْلَحَ وَأَنجَحَ، اگر وہ اپنے قول کو اپنے عمل سے ملا لیتا تو کامیاب ہو جاتا، جیسے زبان سے کہہ رہا تھا اندر بھی وہی ہوتا، تو پھر تو کامیابی اس کو حاصل۔ فَلِهَذَا قَالَ تَعَالَىٰ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَيْ نُرِيدُ أَن نُّدَارِيَ الْفَرِيقَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْكَافِرِينَ وَنَصْطَلِعُ مَعَ هَٰؤُلَاءِ وَهَٰؤُلَاءِ۔ تو منافق یہ کہتے تھے کہ بھائی دیکھو ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں کہ ہم نے مومنوں سے بھی صلح رکھی ہے اور کافروں سے بھی دوستی رکھی ہوئی ہے، ہم تو صلح کرنے والے ہیں، تو مومن جھگڑا کرنے والے ہیں، کافروں سے دوستی کرتے ہی نہیں، تو لہذا وہ تو الٹا لڑ رہے ہیں، ہم تو اصلاح کر رہے ہیں کہ ہماری دوستی مسلمانوں سے بھی ہے اور کافروں سے بھی ہے۔ حالانکہ سب سے بڑا فساد جو ہے وہ یہی تھا۔ كما قال محمد بن اسحاق محمد بن ابي محمد ان كما سعيد بن جبير بن ابن عباس وذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون اي انما نريد الاصلاح بين الفريقين من المؤمنين واهل الكتاب۔ وہ یہ کہتے تھے کہ ہم دیکھو دونوں کے اندر صلح کرانے کے حامی ہیں کہ ہم کافروں سے بھی دوستی رکھتے ہیں، مومنوں سے بھی دوستی رکھتے ہیں، ہم تو چاہتے ہیں یہ بھی آپس میں مل جائیں، ان کے بھی جھگڑے نہ ہوں۔ اللہ نے فرمایا الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون، کہ اللہ کے دشمنوں سے دوستی رکھنے کا جب اللہ نے حکم ہی نہیں دیا تو سب سے بڑا فساد تو تم کر رہے ہو۔ اللہ چاہتے ہیں کہ کفر ختم ہو، ایمان پھیلے، اور تم کفر کو بھی باقی رکھنا چاہتے ہو، تو سب سے بڑا فساد تو تمہارا ہے۔ یقول ولا ان هذا الذي يعتمدونه يزعمون انه اصلاح وعين الفساد ولكن من جهل لا يشعرون بكونه فسادا۔ اللہ نے فرمایا یہ جو وہ گمان کر رہے ہیں، یہ جو وہ یقین کر رہے ہیں، یہ جو وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم اصلاح کرنے والے ہیں، یہ اصلاح کرنے والے نہیں بلکہ اصل فساد جو ہے یہی ہے۔ لیکن وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے جہل کی وجہ سے اس فساد کو سمجھ نہیں رہے، یعنی فساد کو اصلاح سمجھ رہے ہیں
اور اصلاح کو جو ہے وہ فساد سمجھ رہے ہیں۔ تو اصل اصلاح کیا ہے؟ اللہ پر ایمان لانا، حضور پاک کی غلامی اختیار کرنا، اور فساد کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ کفر کرنا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں اللہ ہمیں فساد سے بچائے، اللہ ہمیں نفاق سے بچائے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں مومن بنا دے اور صحیح معنوں میں ہمیں حضور کی غلامی نصیب فرما دے۔ تحیات میں ایو النبی تو نہیں ہے، التحیات میں ہے ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یوں پڑھنا چاہیے۔ میری بیٹی کا نام سمیرہ ہے، ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں۔ ویسے کوشش یہ کیا کریں کہ اپنے بچوں کے نام جو ہیں اسلامی نام رکھیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے نام ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے نام ہیں، صحابیات کے نام ہیں، اور اللہ کے بہت بڑے عباد صالحین گزرے ہیں ان کے نام ہیں، تو وہ نام جو ہیں وہ زیادہ اللہ کو محبوب اور مرغوب ہوتے ہیں۔ آج کل مشکل یہ ہو گئی ہے کہ ناموں میں بھی فیشن کی دوڑ چل نکلی ہے، ہر آدمی جو ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ میرے بچوں کے نام انگریزی ہوں، میرے بچوں کے نام جو ہیں وہ نئے نئے ہوں اور عجیب اس میں جدت پیدا ہو، یہ باتیں اچھی نہیں ہوتی۔ بہرحال نام ایسے رکھا کریں جو اسلام کے زیادہ قریب ہوں، اور آسان بات ہے، ہمارے پاس 1,24,000 نبی ہیں، ہمارے یہاں 1 لاکھ سے 2.5 لاکھ سے زیادہ صحابہ ہیں حضور پاک کے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 ازواج مطہرات ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں مبارکہ ہیں، تو ان کے نام رکھنے سے بڑی آسانی بھی ہوتی ہے، اور کہتا ہے کہ نام سے بھی ایک محبت ہوتی ہے۔ یعنی آپ دیکھیں نا جی، آپ کا کوئی بچہ پیدا، آپ کہیں گے جی دادے کا نام رکھ دو، یا آپ کہیں گے جی ہمارے خاندان میں فلاں آدمی گزرا تھا اس کا نام رکھ دو تاکہ خاندان کی یاد رہے۔ تو اگر ہمیں حضور سے اور حضور کے غلاموں سے محبت ہے، ہم جب نام رکھیں گے تو یہ بھی اظہار محبت ہوگا، ورنہ بہرحال سمیرہ نام رکھنا جو ہے کوئی منع نہیں ہے۔ ایک آدمی مدینہ منورہ سے احرام باندھ کے آیا، مکہ مکرمہ میں آنے کے بعد اس نے احرام کھول دیا، عمرہ نہیں کیا، یعنی طواف بھی نہیں کیا، صفا مروہ بھی نہیں دوڑا، اور احرام جو ہے اس نے کھول دیا۔ تو وہ معذور تھا۔ بھائی معذور کیا مطلب؟ کیا معذور تھا؟ احرام کیسے باندھ کے آ گیا؟ معذور تھا تو مدینہ منورہ کیسے پہنچ گیا، اور پھر مدینہ منورہ سے واپس کیسے آ گیا؟ بہرحال کہتے ہیں اس نے 200 ریال مجھے دیے تھے کہ دم میری طرف سے دے دینا، صرف دم نہیں، اس کو عمرہ بھی تو قضا کرنا تھا نا۔ مسئلے کو سمجھا کریں۔ ایک بڑی مشکل یہ ہوتی ہے کہ لوگ مسئلہ سمجھتے نہیں۔ بھئی جب تم نے عمرے کا احرام باندھ لیا ہے تو اب عمرہ پورا کرنا تمہارے اوپر واجب ہو گیا کہ اب ہر شکل میں تم نے عمرہ پورا کرنا ہے۔ اب اگر تم معذور ہو گئے، مجبور ہو گئے، کوئی وجہ بن گئی، تم نے احرام کھول دیا، تو ٹھیک ہے، اب تم دم بھی دو گے اور عمرہ بھی قضا کرو گے، جیسے کہ حدیث پاک میں موجود ہے کہ میرے آقا خاتم الانبیاء حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ عمرے کے لیے تشریف لائے تو مکے کے کافروں نے آپ کو روک دیا اور عمرہ نہ کرنے دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانور ذبح فرمائے اور اس کے بعد واپس مدینہ منورہ تشریف لے گئے، پھر حضور عمرۃ القضاء کے لیے تشریف لے آئے اور اپنا عمرہ قضا فرمایا۔ تو اس لیے قاعدہ یہ ہے، اب تمہیں 200 ریال تو دے گیا، تم اس کی بکری تو دے دو گے، عمرہ کون قضا کرے گا؟ تو اس لیے اس کو عمرہ بھی قضا کرنا چاہیے، اور تم 200 ریال بھی نہ ہضم کر لینا، بکری لے کے ذبح کرنا۔ یہ نہ سمجھ لینا کہ بھائی چلو 200 ریال خیرات کر لوں گا، مجھے 200 ریال تو دے دیا لہذا 200 ریال۔ اس میں قاعدہ ہے کہ دم کا معنی ہوتا ہے کہ کوئی جانور یعنی بکری، بکرا، دمبا جو بھی ملے لے کر اس کو ذبح کیا جائے۔ ہر چیز میں اللہ کی حکمتیں ہیں، جیسے قربانی ہے، جب تک قربانی نہ کرو 10,000 خیرات کر دو قربانی ادا نہیں ہوگی، اسی طرح دم بھی جب تک نہ دی جائے دم ادا نہیں ہوگی صرف پیسے خرچ کر دینے سے۔ بکری ذبح کر لو، اگر غریب ہو تو پھر تم کھا بھی لو، کوئی حرج نہیں۔ ہم 2 آدمی عمرہ کرنے آئے تھے، مگر احرام باندھ پہلے ہم نے ان کے بال کاٹے،
اس نے میرے کاٹے. ہاں بات یوں سمجھیں کہ اگر دو آدمی مثلا احرام باندھ کے آئے مکے سے پاکستان سے کہیں سے آ گئے, اب ان دونوں نے طواف بھی کر لیا, صفا مروہ بھی دوڑ لیا, اب اس کے بعد ان دونوں نے بال کٹوانے ہیں. سمجھ آ رہی ہے مسئلہ؟ کیونکہ جب تک وہ بال نہیں کٹوائیں گے اس وقت تک احرام سے باہر نہیں نکلیں گے. اب اگر انہوں نے ایک دوسرے کے بال کاٹ لیے تو کوئی حرج نہیں, کیونکہ انہوں نے اب احرام سے نکلنا ہے کسی شکل میں, چاہے انہیں کوئی اور آدمی نکال دے یا وہ خود ایک دوسرے کا سر موڑ کے نکل جائے. تو اس لیے اگر انہوں نے ایک دوسرے کے سر پہ اس طرح پھیر دیا یا مشین پھیر دی یا کینچی پھیر دی تو بہرحال کوئی بات نہیں, دونوں کا احرام بھی کھل گیا اور کسی پہ جرمانہ بھی نہیں ہوگا. لیکن مسئلہ یاد رکھو, اگر دونوں پورے عمرے کے افعال انجام دے چکے تھے, یعنی دونوں طواف بھی کر چکے تھے, صفا مروہ بھی دونوں دوڑ چکے تھے, صرف بال کٹانے باقی تھے. ہاں اگر ایک آدمی صفا مروہ دوڑ چکا تھا اور ایک نہیں دوڑا تھا, اس نے کاٹا تو دم پڑ جائے گی. مسئلے کو سمجھ لو کہ جب دونوں آدمی عمرے کے ترنت سارے احکام پورے کر لیں, افضل یہ ہے کہ کوئی تیسرا آدمی ان کے بال کاٹے. لیکن اگر کوئی آدمی نہیں ملتا یا بال کاٹنے والے 5 ریال لیتے ہیں اور ہم نے ان کو 7 سے ضرب دینی ہے 35 روپے میں, تو آدمی کا سر ویسے مڑ جاتا ہے. تو اس لیے اگر انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کے بال مونڈ لیے تو کوئی حرج نہیں. حتیٰ کہ علماء نے یہ لکھا ہے کہ اگر وہ سیفٹی سے شیشے کے سامنے کھڑا ہو کے اپنا خود سر مونڈ لے تب بھی کوئی حرج نہیں. بہرحال آپ نے جو خط لکھا ہے کہ میں نے ایسی غلطی کی تھی, اس غلطی کا حل یہ ہے کہ تم توبہ کرو, اور توبہ جب آدمی سچے دل سے کر لیتا ہے تو اللہ گناہ معاف کر دیتے ہیں. کیونکہ توبہ ایک ایسی چیز ہے کہ میرے پاک نبی نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ, جب گناہ گار اپنے گناہ سے سچی توبہ کر لے تو گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں تھا, اللہ گناہ کو مٹا دیتے ہیں. اور توبہ اتنی بڑی چیز ہے کہ جب بندہ توبہ کرتا ہے تو میرا اللہ خوش ہوتے ہیں. اللہ پاک فرماتے ہیں اپنے فرشتوں سے کہ دیکھو آج میرے بندے کو بھی تو پتہ چل گیا ہے نا میرے گناہ معاف کرنے والا کوئی ہے, تو لہذا تم گواہ ہو جاؤ میں نے بندے کے گناہ معاف کر دیے ہیں. لیکن توبہ کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ زبان سے کہو میری لاکھ لاکھ توبہ, لاکھ لاکھ توبہ اور سگریٹ جیب میں ہے. ایسے میری اللہ ہر چھوٹے بڑے گناہ سے توبہ, اور حرم سے باہر نکلا تو پہلا کام سگریٹ جلا رہا ہے, یہ توبہ نہیں ہوتی. یہ تو نعوذ باللہ بلکہ استہزاء ہے, بلکہ ڈر ہے کہ کہیں ایسی توبہ کی وجہ سے اللہ کی ہم پر پکڑ نہ آ جائے. توبہ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ندامت اختیار کرے, گناہ پہ شرمندگی اختیار کرے اور اس گناہ کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے, پھر اس کے قریب نہ جائے, وہ ہوتی ہے توبہ. ایسی توبہ کرو تو فوراً قبول ہو جاتی ہے اور گناہ معاف ہو جاتے ہیں. حج کے مہینوں میں اگر ایک شخص نے عمرہ نہیں کیا ہے اور وہ حج قران کرنا چاہتا ہے تو حج قران تب کرے گا جب وہ اپنے میقات پہ جائے اور پھر وہاں سے دونوں کا احرام باندھ کے واپس آئے. اب اگر وہ مکے میں آ گیا ہے تو اب اس کے لیے حج قران نہیں ہوگا. حج قران تب ہوتا ہے کہ جب آدمی اپنے میقات پہ آئے اور وہاں سے حج اور عمرہ دونوں کی نیت کرے. یہاں آگے آ گیا جو بھی حج نصیب ہو, خدا کے بندے حج حج ہوتا ہے. حج مفرد نصیب ہو تو الحمدللہ, تمتع نصیب ہو تو الحمدللہ, قران نصیب ہو تو الحمدللہ. یہ تو اقسام ہے. تم نے رمضان میں عمرے کر لیے ہیں ماشاءاللہ, تم نے اتنی بڑی سعادت حاصل کر لی ہے کہ رمضان کا عمرہ جو ہے ایک حدیث میں آتا ہے حج کے برابر ہے, اور ایک حدیث مبارک میں آتا ہے حضور نے فرمایا جو رمضان میں عمرہ کرے گویا اس نے میرے ساتھ حج کیا. تو جب اتنی بڑی فضیلت تمہیں مل چکی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرو. اب آگے جو بھی حج ملے گا سبحان اللہ. اگر کوئی آدمی مدینہ منورہ سے واپس آئے اور احرام نہ باندھے تو دم بھی ہوگا اور عمرہ بھی قضا کرنا ہوگا, کیونکہ مدینہ منورہ جو ہے وہ میقات ہے. جیسے آپ پاکستان سے آتے ہیں تو آپ کا میقات یلملم ہے جو راستے میں پڑتا ہے, اسی طرح ذوالحلیفہ جو ہے وہ میقات ہے, جوفہ جو ہے وہ میقات ہے, قرن المنازل جو ہے وہ میقات ہے. اگر مدینے سے بغیر احرام کے آئے گا تو اس کے لیے عمرہ بھی قضا کرنا پڑے گا اور دم بھی دینی پڑے گی. لیکن فرق اتنا ہے کہ باقی ائمہ کرام یہ فرماتے ہیں کہ اگر کاروبار کے لیے گیا تھا, اس کی نیت نہیں تھی عبادت کی,
تو پھر اس کو احرام باندھنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بڑے سخت ہیں. وہ فرماتے ہیں کسی حال میں بھی جائے, جب میقات سے گزر رہا ہے تو احرام باندھنا ضروری ہے. اگر ایک آدمی مقیم ہے مکے میں, مثلا یہاں کا رہنے والا ہے, اس نے حج کے مہینوں میں عمرہ کر لیا, تو کیا اب اس کے لیے حج کرنا ضروری ہے؟ کوئی ضروری نہیں. زندگی میں حج ایک دفعہ ہے, بس ایک دفعہ کر لیا پھر کبھی نہ کرے. اگر اللہ توفیق دے تو ہر سال کرے, لیکن یہ ضروری نہیں ہوتا کہ عمرہ کرنے کی وجہ سے حج لازم ہو جائے, یہ بات نہیں ہوتی. ہم جب حج کریں گے تو طواف زیارت کے بعد صفا مروہ دوڑنی ہوگی, بالکل وہ حج کی صفا ہوگی, وہ ضروری ہے. طواف زیارت بھی کرو گے, طواف زیارت تو حج کا فرض ہے, رکن ہے. صفا مروہ کرنا بھی واجب ہے, اگر کوئی چھوڑے گا تو دم پڑ جائے گی. اگر کوئی آدمی کسی کے لیے عمرہ کرنا چاہے, اس میں ایک آسان مسئلہ یاد رکھو, کیونکہ بعض ائمہ میں اختلاف ہے کہ عمرہ کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا. آسان مسئلہ یہ ہے کہ عمرہ تم اپنے لیے کرو تاکہ کسی جھگڑے میں بھی نہ پڑو. عمرہ اپنے لیے کرو اور فارغ ہو کے اس کے لیے دعا مانگ لو, اللہ پاک اس کو بھی ثواب عطا فرما دے. میں نے 29 رمضان المبارک کو میقات سے احرام باندھا, عمرہ کیا تو ٹھیک ہے, بس تم مکی کے حکم میں ہو, آفاقی کیسے ہو؟ تم تو رمضان میں آ گئے مکے میں. جو لوگ رمضان میں آ گئے مکے میں رہ گئے, خلاص وہ مقیم ہو گئے, آپ کا حج مفرد ہوگا. بالکل. کہتا ہے میں نے 2-3 جوتے لیے ہیں اور چوری ہو گئے ہیں, تو بہرحال حرم کے دروازے کے باہر جوتے پڑے ہوتے ہیں. بھئی میری مشورہ یہ ہے کہ تم نہ اٹھاؤ, اپنے جو بھی جوتے لے لو, ہمیشہ ان کو تھیلی میں بند رکھو اور اپنے آگے رکھو. اٹھانے والے بھی تمہارے بھائی ہوتے ہیں اور ماشاءاللہ بڑے سمجھدار ہیں. نیا جوتا ہو تو اٹھاتے ہیں, پرانا نہیں اٹھاتے, اور اچھا ہو تو اٹھاتے ہیں, گندا بھی نہیں اٹھاتے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یعنی اندازہ کرو کہ قیامت میں آدمی صرف ایک جوتے کی وجہ سے پکڑا ہوا ہو, اس سے بڑی کوئی بدقسمتی ہے. باہر جو پڑے ہیں تو وہ ہمارے لیے نہیں پڑے ہیں, وہ لوگ غلطی سے چھوڑ دیتے ہیں کہ نماز پڑھ کے جائیں گے تو اپنا پہن لیں گے. ان کو نہیں پتا اتنے بڑے حرم میں لاکھوں لوگ نکلیں گے, تم کہاں سے پہن لو گے. تو بہرحال کسی کی اجازت کے بغیر اس کا پہننا جائز نہیں ہے. اس لیے تم کوشش کرو کہ کسی کا جوتا نہ پہنو, اگر پہنا ہے تو اسی جگہ پھینک دو, اور اپنا جوتا جو ہے اس کو ہر وقت لپیٹ کے اپنے سامنے رکھو. نماز میں کھڑے ہوں تو پاؤں کے درمیان میں رکھ لو تاکہ کسی دائیں بائیں والے کو بھی تکلیف نہ ہو. اگر طواف میں کپڑے میں لپیٹ کے بغل میں رکھ لو. احتیاط کرو, کیونکہ غریب آدمی کو روزانہ جوتا خریدنا بھی تو بڑا مشکل ہے. رمضان شریف میں اگر کوئی آدمی نکاح کرے تو ہو جاتا ہے, بالکل ہو جاتا ہے. کیوں نہیں ہوتا ہے رمضان شریف میں نکاح؟ زیادہ ثواب ہوگا انشاءاللہ. حجر اسود پر جو ہے بہت رش ہوتا ہے. طواف کے بغیر اگر ہمیں موقع ملے تو چومنا چاہیے, بالکل نہیں چومنا چاہیے. سنت جو ہے بوسہ دینے کی طواف کے دوران ہے, بغیر طواف کے نہیں ہے. سمجھ آ گئی بات؟ باقی رہ گیا چومنا یا نہ چومنا, تم زبردستی دھکے کھاؤ تو تمہاری مرضی ہے. جب اسلام میں ہے کہ بھئی چوم لو تو ثواب ہے, ہاتھ لگا کے ہاتھ چوم لو وہی ثواب ہے. اگر موقع نہ ملے دور سے اشارہ کر لو وہی بوسے کا ثواب ہے. تو ثواب جو ہے جب وہ برابر ہے تو تمہیں دھکے کھانے کا خود شوق ہو تو اس کا کیا علاج ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب اذان شروع ہوتی ہے نا کسی نماز کی, اذان شروع ہونے سے 2 منٹ پہلے آپ طواف شروع کر دیں. ایک تو اس وقت عورتیں بھی نہیں ہوں گی اور انشاءاللہ بوسے کا موقع بھی مل جائے گا. یا آج کل رات کو 12 بجے کے بعد یا دن کو ظہر کے وقت میں, ایسے اوقات میں اگر طواف کریں تو انشاءاللہ موقع مل جائے گا. آپ کعبے کے قریب چلیں, لائن میں کھڑے ہو جائیں, 2 منٹ 4 منٹ 10 منٹ کے بعد موقع مل جائے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی. اگر نہ ملے تب بھی الحمدللہ سنت ادا ہو گئی اشارہ کرنے سے. مقصد تو سنت پورا کرنا ہے. رمضان میں آئے ہیں اور حج کرنے کا ارادہ ہے تو کریں. ہم نے بی بی مسجد عائشہ سے عمرہ کیا تو کوئی بات نہیں, پتہ نہیں کب کیا یہ تو تم نے لکھا ہی نہیں. اگر طواف کے اندر ہم قرآن لے کر ناظرہ پڑھتے رہیں تو کوئی حرج نہیں.
لیکن ادب کے خلاف ہے، کبھی دھکا لگے گا، کبھی گر جائیں گے، کبھی آگے ہوں گے، کبھی پیچھے ہوں گے، اس لیے اگر یاد ہو تو پڑھتے رہیں، ورنہ بلا وجہ ناظریں پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ اگر قرآن پڑھنا ضروری ہوتا تو ہر چکر میں میرا پاک نبی قرآن ختم کر لیتے، لیکن حضور پاک نے طواف میں قرآن نہیں پڑھا، حضور نے پڑھا سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور رکن یمانی پہ تشریف لائے تو فرمایا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ وجہ کیا تھی کہ حضور پاک جانتے تھے کہ میری امت میں لوگ آئیں گے، بوڑھے ہوں گے، جاہل ہوں گے، ان پڑھ ہوں گے، اگر میں نے آج قرآن پڑھ لیا اور لمبی لمبی دعائیں کر لی تو میری امت والے تو روتے رہیں گے کہ ہمیں تو دعائیں آتی نہیں۔ اس لیے حضور نے مہربانی کر کے ایسے لفظ پڑھے جو قیامت تک ہر بندہ پڑھ لے، یعنی جٹ بھی ہو تو پڑھ لے، پڑھا لکھا ہو تو پڑھ لے، سبحان اللہ الحمدللہ۔ کون نہیں جانتا سبحان اللہ؟ ہر آدمی جانتا ہے سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ اور اگر نہ بھی پڑھو تب بھی طواف ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ربنا آتنا جو حضور نے پڑھا ہے وہ بھی بطور قرآن نہیں پڑھا، بطور دعا پڑھا ہے، لیکن اگر کوئی پڑھنا چاہے تو حرج نہیں ہے، جائز ہے۔ اگر کسی کو قرآن یاد ہے اور وہ سورت پڑھتا رہے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ ذرا رش بڑا ہوتا ہے، دھکے بڑے لگتے ہیں، پھر آدمی کی توجہ قرآن کی طرف ہوتی ہے، کبھی عورت کو لگ گیا، کبھی ادھر لگ گیا، تو ایسی چیز نہ کرے تو بہتر ہے۔ میری والدہ فوت ہو گئی ہے، انہوں نے وصیت نہیں کی تھی، لیکن میں ان کا حج بدل کرنا چاہتا ہوں، بالکل کریں، نہ کی ہو وصیت تب بھی بات نہیں، آپ اپنی اماں کا حق ادا کریں، سب سے بڑا حق جو ہے والدہ کا ہے۔ نماز فجر کے فرض کی دوسری رکعت میں رکوع کے بعد وتر کی طرح دعا مانگتے ہیں۔ ہاں، امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک فجر کی نماز میں دعائے قنوت ہے، اور باقی ائمہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی جگہ مسلمانوں پر کوئی مصیبت آ جائے تو قنوت نازلہ فجر کی نماز میں پڑھی جائے، ورنہ آگے پیچھے نہ پڑھی جائے۔ کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے اپنے نور سے پیدا کیا ہے اور حاضر ناظر ہیں، اور صرف اس پر نور کا پردہ ہے۔ یہ بہرحال یہ تمہاری لکھی ہوئی بات مان لوں یا قرآن نے کہا ہے، حدیث نے کہا ہے؟ دیکھو جی، تم کہتے ہو کہ اللہ نے حضور کو اپنے نور سے پیدا کیا، اگر تمہاری بات ماننی ہے پھر تو ہے ٹھیک، اور اگر بات ماننی ہے اللہ کی یا بات ماننی ہے خود محمد الرسول اللہ کی، تو اب آپ ایک فیصلہ کر لیں اللہ کے کعبے میں کہ ساری کائنات ایک طرف ہو اور میرا مدنی ایک طرف ہو، تو ہم کس کی بات مانیں؟ ہاں جی، اچھا، اب نبی پاک سے پوچھتے ہیں جی آپ نور ہیں یا بشر ہیں؟ وہ فرماتے ہیں انما انا بشر، کہ میں کیا ہوں؟ تو اب میں ان کی بات مانوں یا تمہاری مانوں؟ ایک موٹی سی بات ہے، جھگڑے کی بات ہی نہیں ہے۔ حضور خود فرما رہے ہیں، اللہ نے فرمایا میرا مدنی اعلان کر دو، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، کہ میں بشر ہوں، جن سے بشر ہوں، اولاد آدم ہوں، فرق یہ ہے اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، مجھ پہ وحی آتی ہے، عام بشر پر وحی نہیں آتی۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا میرے مدنی اعلان کر دو، کہہ دو قل سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا، میں بشر ہوں اور اللہ کا رسول ہوں۔ تو اگر حضور فرما دیتے کہ اللہ نے میں نور ہوں، نور سے پیدا ہوا ہوں، ہم مان لیتے، اس میں کوئی جھگڑے والی تو بات ہے ہی نہیں۔ یہ تو بلا وجہ لوگوں نے جھگڑا بنا رکھا، اور حضور ہر جگہ حاضر ناظر کیا مانا؟ یعنی ہر جگہ موجود ہے، تو اگر ہر جگہ موجود ہیں تو پھر مدینے میں کیا مطلب؟ اور اگر ہر جگہ موجود ہیں تو پھر حج کرنے کے لیے حضور مدینے سے احرام باندھ کے تشریف کیوں لے آئے؟ حضور تو ہر جگہ موجود تھے، ہر جگہ جو موجود، اللہ پاک بھی کبھی احرام باندھ کے آئے؟ ایک موٹی بات یاد رکھو بھی، حضور عمرے کے لیے تشریف لائے مدینے سے، کافروں نے عمرہ نہ کرنا دیا، واپس تشریف لے گئے، کیوں آئے؟ حضور حج پڑھنے کے لیے تشریف لے آئے، حضور نے ہجرت کی، ٹھیک ہے، حضور معراج پہ کہ نہیں گئے؟ اگر وہاں موجود تھے پھر گئے کیا مطلب؟ جاتا تو وہ ہے جو وہاں موجود نہ ہو، اگر وہ ہر جگہ ہے تو پھر معراج کا کیا مانا؟ اگر وہ ہر جگہ موجود ہے تو پھر ہجرت کا کیا مانا؟ اگر وہ ہر جگہ موجود ہے تو پھر حج کا کیا مانا؟ یہ بالکل مشرکوں کے عقیدے ہیں۔ دعا کرو اللہ ان کو بھی ہدایت دے، اللہ ہمیں بھی ہدایت دے۔
اللہ ان کو بھی سمجھ عطا فرمائے. وہ سمجھتے ہیں شاید یہ محبت ہے. ہم کہیں گے حضور ہر جگہ موجود ہے, نہیں محبت ہے. یہ محبت کی بات نہیں ہے. جو بات قرآن حدیث کے خلاف ہوگی وہ کفر بن جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پہ رحم فرمائے اور انہیں بھی ہدایت عطا فرمائے. ایک آدمی پاکستان سے عمرے کی نیت سے چلا, مکہ شہر میں آ گیا, احرام نہیں باندھا, تو دوست کے پاس ٹھہر گیا, رات گزاری, مسجد میں عمرہ کیا. بہرحال اس نے احرام نہیں باندھا, عمرہ بھی کرے, عمرہ کر لیا تو اچھا کیا ایک بکری دم ادا کرے. ایک آدمی آیا عمرہ کرنے کے لیے, بیٹھ گیا اور پھر حج کرے گا تو اللہ نصیب کرے, اور پکڑا گیا تو اچھا ہوا. جب قانون کی خلاف ورزی کرے گا تو نتیجہ ہی نہیں کرے گا. اللہ سے دعا کرو اللہ پاک رحمت فرمائے. بہرحال یہ ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ قانون کی مخالفت نہ کرے, قانون کے مطابق چلے, اللہ سے دعا کرے اللہ اس کے لیے راستے پیدا فرمائے. اگر ایک آدمی کو خطرہ ہے مسجد میں, ہاں اگر جان کا خطرہ ہے تو گھر میں نماز پڑھ سکتا ہے. اگر ایک آدمی حنفی ہے اور امام شافی ہے تو نماز ایک دوسرے کے پیچھے پڑھ سکتے ہیں, بالکل پڑھ سکتے ہیں. کیوں نعوذ باللہ کو کافر تو نہیں ہے, سب برحق ہیں. اللہ سب پہ قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے. جماعت اسلامی کو ووٹ دینا یہ تو اپنے ملک میں مسئلہ پوچھو, ہم نہ ووٹ والے نہ نوٹ والے, بات ہی ختم. ہمارا الحمدللہ نہ ووٹ سے تعلق نہ نوٹ سے تعلق, نہ کبھی نوٹ مانگا, انشاءاللہ دعا کرو, نہ کبھی ووٹ مانگے. اللہ تبارک و تعالی محفوظ رکھے. آپ کے یہاں مولوی بڑے موجود ہیں ووٹوں کے فتوے دینے والے, آپ یہ فتوے وہاں سے جا کے لیں. والدین کی اجازت کے بغیر میں شادی کر سکتا ہوں, تم جوان ہو, بالغ ہو گئے ہو تو کر سکتے ہو, لیکن والدین کی رضامندی کے بغیر نہ کرو. والدین کی رضامندی کے بغیر بربادی ہوتی ہے. تم دل سے فیصلہ کرو گے, والدین عقل سے فیصلہ کرتے ہیں. تم تو دل سے بس ایسے جو مرضی آئے گی, بس خیال آ گیا تو چلا گیا. والدین ہاں اگر لڑکی ہے تو علماء نے لکھا ولی کے بغیر اس کا نکاح بھی نہ ہو. ہم جناب حج کے لیے عمرے کے لیے آئے, حج کر کے جائیں گے. اللہ سب کو نصیب کرے, دعا کرو اللہ سب مسلمانوں کو حج نصیب فرمائے. اللہ ہر مسلمانوں کو پریشانیوں سے بچائے. اللہ سب کو عزت و احترام کے ساتھ حج نصیب فرمائے. اور حج تک ہم سب سے زیادہ عبادت کیا کریں, سب سے زیادہ عبادت طواف کریں. کیونکہ ہر عبادت تمہیں ہر جگہ مل سکتی ہے, طواف نہیں مل سکتا. قرآن ہر جگہ پڑھ سکتے ہو, نماز ہر جگہ پڑھ سکتے ہو, خیرات ہر جگہ کر سکتے ہو, قربانی ہر جگہ کر سکتے ہو, نفل ہر جگہ پڑھ سکتے ہو, طواف نہیں کر سکتے ہو. ہاں البتہ یہ ہے کہ آپ کے ملک میں تو خیر قبریں بھی بہت ہیں,